ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ آج ہم سورہ کہف کی آیت 50 سے 59 تک انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کی کوشش کریں گے، اسے پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سے پچھلی آیات میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو اشخاص کا واقعہ بیان کیا۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا اور وہ اپنی ایروگنس میں آ گیا اور اس نے یہی کہا اپنے دوست کو کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا، اور شیطان کا بھی یہی مکالمہ تھا اللہ سے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا، وائز اور جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ ملائکہ کو، تسجدوا کہ سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کر دیا، الا سوائے ابلیس کے، الا ابلیسا کان من الجنی، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ واحد آیت ہے جہاں پہ یہ بتایا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا۔ ففسقا، اور اس نے جو ہے نا بغاوت کی، ریبیلین کیا، یا وہ جو ہے انکار کیا، نافرمانی کی، ان امر ربی، اپنے رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی۔ افتتخذونہ، تو کیا تم بناتے ہو اسے، وذریاتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، اپنا پروٹیکٹر، اپنا ولی، اپنا دوست۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابلیس جس سے میرا حکم نہیں مانا، اپنے رب کی نافرمانی کی، اے اولاد آدمیت، آدم علیہ السلام کی اولاد، کیا تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، من دونی، میرے سوا، مجھے چھوڑ کے، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ سارے ابلیس اور اس کی ذریت جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے، کیونکہ انہوں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی وہ جو ہے ورگلایا۔ تو اب یہ بیسا کہتے ہیں بہت بری بات ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ بیسا کتنی یہ بری چیز ہے، للظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، بدلہ، ایکسچینج یا بدلہ، یعنی تم اللہ کو چھوڑ کے وہ جو ہے شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا رہے ہو، یہ کتنی غلط بات ہے۔ اور ہر وہ شخص جو کہ شیطان کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اور شیطان کی سنت یہ ہے جو اس نے پہلے دن کہہ دیا تھا اور اللہ کے سامنے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس کے اندر وہ جو ہے ایسی ایروگنسی، غرور تھا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نہ میں نے انہیں بلایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ ہی ان کی تخلیق کے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور وہ جو ہے نہ ہی تھا، یہ آپ ذرا اوپر کیجئے گا، میں چونکہ میرے پاس یہاں انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور ورڈ بائی ورڈ ہوتی ہے، تو میں نیچے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو اور اس کے وہ جو ہے جو پیروکار تھے، جو اس کی ذریت تھی، ان کو جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اور وہ جو ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ موجود تھے، بلکہ میں پھر اپنے ہی کھول لیتا ہوں، سوری میرے، ہاں جی، اور میں نے نہ تو ان کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا، وما کنتو، اور میں نہ بناتا، متخذل، مددگار، مدلینہ، گمراہ کرنے والوں کو، وہ جو ہے آزودہ، مددگار بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ تو ان کو وہ جو ہے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ ہی خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا، یعنی میں نے ان شیطان سے اور اس کی ذریت سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دوران نہ کوئی مدد لی، نہ آدم کی تخلیق کے دوران کوئی مدد لی۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ ہیں ہی گمراہ، یعنی شیطان اور اس کی ذریت، اور میں گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، یقولو، فرمائے گا، نعدو،
یہ اس دن کون فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی نعدو، ندا دو، یعنی کہ بلاؤ، شرکائی الذین، ان لوگوں کو جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، نادو، ندا دو، شرکائی الذین، ان شریکوں کو، ان لوگوں کو جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، زعم تم، اپنے زوم میں، اپنے گمان میں تم ان کو میرا شریک بناتے تھے، فدعوہم، اور وہ ان کو پکاریں گے. اب یہ دعا جو ہے، یہ دعا اسی سے نکلا، فدعوہم، اور وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، اور وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. اب ایک تو اس کی یہ ٹرانسلیشن ہے موبقا کا کہ ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہیں، جو لوگ کہہ لیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے، وہ ان لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی وہ لوگ ان سے، وہ جو ہے جن کو انہوں نے خدا دنیا میں بنا لیا تھا، وہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان شرک کرنے والے لوگوں کے، کہ ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم ہمیں خدا کا شریک بناؤ. جیسے کہ واضح مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ یا میں خدا کا بیٹا ہوں، لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. تو وہ خود، وہ جو ہے موبقہ کا مطلب دشمنی کا بھی وہ جو ہے مفسرین نے لیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، اور ان لوگوں اور جن کو انہوں نے خدا بنایا تھا، وہ آپس میں دشمن ہو جائیں گے. بھئی ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا بناؤ. ورا المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو، فظنوا، اور خیال کریں گے، انہم مواقعها، کہ وہ اس میں گرنے لگے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ اس میں سے کوئی، وہ جو ہے مصرف کہتے ہیں بچنے کا رستہ کوئی نہیں پائیں گے، آگ میں سے بچنے کا رستہ وہ کوئی نہیں پائیں گے. تو جب مشرک لوگ جو ہے وہ آگ کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ وہ اس میں گرنے لگے ہیں، تو اس سے کوئی بچنے کا رستہ نہیں پائیں گے. اب مصرفہ جو ورب ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ آگ سے بچنے کا رستہ تھا تمہارے پاس، وہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا. اب دیکھیں مصرفہ اور صرفنا یہ کی ورب کی ایکسٹینشنز ہیں. تو ہم نے وہ جو ہے قرآن میں بیان کر دیا ہے وہ رستے سارے، فی ھذا القرآنی، اس قرآن کے اندر، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اور بے شک جو انسان ہے وہ بہت ہی زیادہ وہ جو ہے جھگڑالو ہے، یعنی انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. اس آیت میں وہ جو ہے انسان کی اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی بیان کی ہے کہ انسان جو ہے وہ آرگومنٹس بڑے کرتا ہے، یعنی جھگڑا جو ہے وہ باقی تخلیقات کی نسبت، اللہ کی مخلوق کی نسبت، انسان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پہ زیادہ آمادہ رہتا ہے. اس میں تھوڑا سا وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں اس آیت کو کوٹ کیا، تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات کو، آدھی رات کو تشریف لے گئے اور انہیں اٹھایا کہ بھئی تم یہ تہجد کے ٹائم کہ تم تہجد کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ ہماری ارواح جب ہم سوتے ہیں تو اللہ کے پاس ہیں، تو پہلے ہی اللہ کے پاس ہے. اگر اللہ نے ہمیں جگانا ہوتا تو ہماری ارواح کو واپس بھیج دیتا ہے. رسول اللہ نے بیسیکلی ان کو سوتے جگایا، اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو، کہ تم لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھے. تو وہ جو ہے جب حضرت علی المرتضیٰ نے یہ دلیل دی کہ ہمارے وہ جو ہے کہہ لیں کہ اللہ کے پاس ہماری ارواح تھیں، اور اگر اللہ نے ہمیں جگانا ہوتا تو اللہ ہماری ارواح کو واپس بھیج دیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے اپنے کہہ لیں کہ تھائی پہ ہاتھ مارتے ہوئے باہر کو چلے گئے، اور یہ آیت آپ نے کوٹ کی، وَقَانَ الْإِنسَانُ اکثر شیء جدلا. اور بنیادی اس میں یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف جو تھا وہ وقتی طور پہ مناسب نہیں تھا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے کاؤنٹر کیا کہ انسان جو ہے وہ مختلف قسم کی دلیلیں نکال لاتا ہے. آپ کا جب دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو وہ جو ہے اس کو ماننا جو ہے وہ بہتر ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور کس نے منع کیا تھا لوگوں کو اس بات سے، أَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، کہ وہ ایمان لے آئیں،
وما من الناسا، اور کس چیز نے منع کیا تھا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، اس جاءہم الہدا، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، وَيَسْتَغْفِرُوا، اور وہ اپنے وہ بخشش طلب کریں، ربہم اپنے رب سے، الا ان تأتیہم سنت الاولین، اور بجز اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں سا معاملہ پیش آئے، یعنی جو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو باتیں ہو چکی ہیں، او یاتیہم العذاب عذاب قبولا، اور یا ان پر عذاب سامنے آ موجود ہو۔ تو جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے کے آئیں اور اپنے رب سے بخشش طلب کریں، لیکن کس چیز سے انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا ہوا تھا، سوائے ان کی وجہ ہے کہہ لیں ہٹ درمی کہہ لیں، یا ان کی وجہ ہے ایروگنس، جو کہ وہ ایروگنسی تھی جو کہ ابو جہل کو ایمان قبول کرنے پہ مجبور نہیں کرتی تھی، ایروگنسی تھی جو ہے ابو لہب کو ایمان قبول کرنے پہ مجبور وہ جو ہے نہیں کرنے دیتی تھی۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو کہ وہ ہوتے ہیں خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہر رسول جو ہے وہ مبشر اور نذیر ہوتا ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی وہ جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس باطل ہوتا ہے، لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، وَمَا أُنذِرُوا، اور جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس کو وہ ہزوا ہنسی مذاق میں لے لیتے ہیں۔ تو ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی مذاق بنا لیا، یعنی انہوں نے عذاب آخرت کو، اور ایون کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دوزخ میں کہ وہ 9 اس کے نگہبان ہوں گے، تو وہ جو ہے مکہ میں ایک پہلوان تھا، وہ اس ہنس کے کہتا ہے کہ 5 کو تو 4-5 کو تو میں کنٹرول کر لوں گا اور 2-3 کو تم پکڑ لینا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ پہ بہت زیادہ ٹھٹھا کیا جاتا تھا، آپ کے وہ جو ہے کہہ لیں کہ جو آیات آپ پیش کرتے تھے یا جو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو اس پہ لوگ ہنستے تھے اور بہت مذاق کا وہ جو ہے نا نشانہ بناتے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کہہ لیں کہ قوموں میں اکثریت جو ان کے وہ لیڈر لوگ ہیں، جو ان کے کہہ لیں کہ مترفین یا ان کے جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی آیات کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ومن اسلم ممن ذکر بآیاتی اللہ، اور کون ہے اس سے ظالم، وہ کون شخص ہو سکتا ہے جو کہ کیا کرے، جس کے سامنے جس کے سامنے ذکر کیا جائے بیاات رب ہی، اس کے رب کی نشانیوں کا یا اس کے رب کے کلام کا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ذُکِّرَ، جس کے سامنے ذکر کیا جائے بِآیاتِ رَبِّهِ، اس کے رب کی آیات کا، فَأَعْرَضَ، اور وہ اعراض کرے، وہ منہ موڑ لے، انہا، اس سے، وہ نسیہ، اور بھول جائے، ما قدمت، کہ کیا بھیجا ہے، یداہو، اس کے ہاتھوں نے، یعنی اس کے اعمال، اپنے اعمال سے بے خبر ہو جائے اور وہ جو ہے کہہ لیں کہ رب کی آیات سے منہ موڑ لے۔ اور پھر اب یہ دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے جو کہ پہلے سپارے میں بھی فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، انا جعلنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے علی قلوبہم اکنہ، جن کے وہ جو ہے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان یفقہوا، کہ وہ کچھ وہ جو ہے سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں وہ جو ہے سکل پیدا کر دیا گیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور آپ انہیں وہ جو ہے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فائنل ورڈکٹ دے دی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یہ ابدی طور پہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، یعنی یہ کبھی کبھی ہدایت کے رستے پہ لوٹ کے نہیں آئیں گے،
اور یہ بات وہ جو ہے ابو لہب کے لیے کہہ لیں کہ شروع میں یہ سورت جو ہے تبت یدا ابی لہب نازل ہو گئی تھی، اس کے 9 سال بعد تک وہ جو ہے ابو لہب زندہ رہا. اگر وہ اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہتا تو وہ ایمان لے آتا. تو وہ جو ہے لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں پہ وہ جو ہے مہر لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ مہر لگ جاتی ہے. کیونکہ کب لگتی ہے مہر؟ وہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ ہیں ومن ازلم ممن، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے فارادہ کہ یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور اب بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا اعمال آگے بیچے ہیں. پھر ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں، ان کے کان سننے سے وہ جو ہے حق سننے سے، بیسیکلی یہاں پہ وہ نہیں کہ سننے سے بالکل معذور ہوئے، حق سننے سے معذور ہو جاتے ہیں. پھر انہیں حق نظر بھی نہیں آتا، حق سنائی بھی نہیں دیتا اور ان کا دل حق کو قبول بھی نہیں کرتا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب جو ہے وہ غفور ہے اور رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم، اور اگر وہ چاہتا، مواخذہ کرنا چاہتا، بما کسبوا، کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، لأجل لهم العذاب، تو اسی وقت عذاب کی گرفت ان کو آ کے لے پڑتی، اسی وقت عذاب آ جاتا. بل لهم موعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے نا ایک وقت مقرر کیا، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جب وہ آ جائے گا عذاب تو پھر یہ کوئی پناہ کی رستہ نہیں پائیں گے. تو آپ کا رب بخشنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت والا ہے. اگر وہ ان کو پکڑنا چاہتا ان کے افعال کی وجہ سے، فوراً ان کی وہ جو ہے کہہ لیں کہ پرستش ہو جاتی، پرسش ہو جاتی، ان سے پوچھ لیا جاتا، ان پہ فوراً سے عذاب کا کوڑا آ جاتا. لیکن ایک وقت مقررہ ہے، جب تک وہ جو ہے، جب تک وہ وقت نہیں آتا، اور جب وہ آ جائے گا تو پھر یہ عذاب سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، کہ انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا. تو یہ وہ جو ہے کہہ لیں کہ درمیانی آیات تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع تو وہ جو ہے کیا، کہہ لیں کہ دوسرے واقعے سے تیسرے واقعے کے درمیان کی آیات تھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کفار کے بارے میں، اور خاص طور پہ وہ جو ہے کہہ لیں کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی. اور کیونکہ وہ جو دوسرا واقعہ ہے اس میں جو دو اشخاص کی گفتگو ہے، اس میں جو شخص دولت والا ہے وہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہے، اور وہ اپنے نفس کی ایروگنس میں آ کے کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کا واقعہ دیکھ کر اس کو آگے فردر اصحاب جنت اور اصحاب وہ جو ہے، بلکہ جنتی لوگوں کا تو کم ان آیات میں ذکر آیا، بلکہ خاص طور پہ یہ جو ہے جہنمی لوگوں کا بتایا گیا کہ وہ یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے خدا کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ جو ہے مذاق بناتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ جو ہے نا ہم دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان کے کانوں پہ مہر لگ جاتی ہے، کانوں سے ان سے سنا نہیں جاتا اور آنکھوں سے ان کو حق دکھائی نہیں دیتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان افراد میں شامل نہ کرے. تو باقی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ان آیات کے ریفرنس سے اپنی تھاٹس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ جوائن کریں گے سر، معذرت. اور اس آیات جو آخری میں نے بھی سنی جس کے اندر ذکر ہوا کہ دلوں پہ مہر اور کانوں کو بہرا کر دیا جاتا ہے، یہ بہلے آج کل تو ہم اس کی عملی مظاہرہ ہم اپنی زندگی میں مختلف لوگوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بظاہر دینی کاموں میں انگیج ہوتے ہیں یا بظاہر اپنے آپ کو انہوں نے دیندار بنایا ہوا ہوتا ہے، مگر اندر سے جو بھی ہیں، تو یہ ہمارے روٹین میں چیزیں ہمارے نوٹس میں آ رہی ہیں سر. یہ اس کے علاوہ شکیل بھائی ایک چھوٹی سی وہ چیز تھی میرے پاس، میں نے ابھی میں کھول کے بتاتا ہوں آپ کو. ایک آیت میرے نگاہوں سے گزری تھی
یہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت ہے. اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے. ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تو سر یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت و ادب کے، کائنڈلی یہ دوبارہ بتائیں گے، یاد کرا دیں گے کون کون سے تھے؟ جی یہ تو پہلے سے مشرکین مکہ میں بھی یہ مہینے جو ہے حرمت والے چل رہے تھے. میں اب ان میں آگے پیچھے نہ کر جاؤں. محرم تو میرا خیال ہے اس میں شامل ہے. 4 مہینے یہ گوگل کرنا پڑے گا. اور اس میں جو ہے وہ جیسے یہودیوں کے لیے سبت کا دن ہے کہ ہفتے کے دن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ اور جدل اور کسی قسم کا بزنس جو ہے وہ منع کیا ہوا تھا. تو اسی طرح وہ جو 4 مہینے ہیں وہ میرا خیال ہے کسی دوست نے اگر گوگل کیے ہیں ان کو پتا ہے تو ضرور بتائیے. میں غلط وہ جو ہے مہینے نہیں بتانا چاہتا. محرم ہے، سفر ہے، مے بی یہ جمادی الاول اور جمادی ثانی، اس طرح کر کے 4 مہینے میں بھی حرمت کے مہینے میں ابھی سرچ کر لیتا ہوں. ہو یا رمضان بھی تو ہاں جی یہ ہیں جی یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ جو ہیں وہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان کے اندر وہ جو ہے کسی قسم کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا ہے لڑائی جنگ وغیرہ جو ہے. ٹھیک، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. جی بلال بھائی دعا فرما دیجیے گا. سر بلال کی آواز مائک بھی میں نہیں چل رہا. ہاں میرا خیال ہے ان کا مائک نہیں چل رہا ہوگا. شاید سر آپ سے درخواست پر آپ کر دیں. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاک ہم نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. مولا ہمیں ان آیات کے ریفرنس میں وہ لوگ جو کہ قرآن کی واضح آیات کے منکر ہوتے ہیں اور قرآن پاک سے انکار کرتے ہیں ان میں شامل نہ فرمانا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا کہ جو قرآن پاک جو کہ شفا ہے دلوں کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے کان حق بات قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کے دلوں کے زنگ جو ہے قرآن کی آیات کے ذریعے وہ جو ہے ان کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. آمین ثم آمین. میری آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے باس. اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ہے نا مجھے یہ جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ جو آیت سورہ توبہ کی 36 نمبر ہے شاید اس وقت پہ نازل ہوئی، یا اس کی شان نزول شاید یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا کفار مکہ جو ہے اپنی مرضی سے اپنی مطلب ضرورت کے مطابق یا اپنی کسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے مہینے آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. مطلب کہیں پہ جنگ و جدل کرنا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ مہینے بدل لیا کرتے تھے. تو اس چیز کو کنڈیم کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے مختص کی ہیں وہ اس پہ خاص کر دیے گئے کہ یہ 4 مہینے ہیں جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہاں جی یہ بہت اچھی آپ نے ایڈیشن کی، بالکل ایسے ہی تھا.
بلال کی سر یہ بات بہت اچھی ہے، ایڈیشن اچھے کرتا ہے